الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہماری اردو ادب کے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے موسم میں ایک مرتبہ مجھے ہیرا منڈی جانا ہوا، بازار حسن میں۔ وہاں ایک نائکا کے پاس میں گیا تو میں نے دیکھا 2 ونڈو ایئر کنڈیشن اس نے لگائے ہوئے ہیں اور کمرے کا ماحول انتہائی کول ٹھنڈا ہے اور وہ رضائی اوڑھے بیٹھی ہے۔ تو دوران گفتگو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے اور آپ نے 2 AC چلائے ہوئے، ایک بند کر دیں تو آپ کو ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی اور آپ کا بل بھی کم آئے گا۔ تو اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ کہنے لگی، اساں بل کیڑا جیب تو بھرنے، یعنی ہم نے کون سا بل جیب سے بھرنا ہے، وہ تو بھرنے والے بھریں گے، ہم تو بس صرف انجوائے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں گجرانوالہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر مجھے جانا ہوا، AC صاحب کے دفتر میں جانا ہوا۔ کہتے وہاں جب میں گیا تب بھی گرمی کا موسم تھا اور AC صاحب کے آفس میں 2 AC ایئر کنڈیشن چل رہے تھے۔ اب وہ نائکا والی بات میرے دل دماغ سے اتری ہوئی تھی، ذہن میں ہی نہیں تھی، اور صاحب نے وہ کوٹ پہنا ہوا تھا، 3 پیس سوٹ جو ہوتا ہے وہ AC کے اندر ہی پہن سکتے ہیں، گرمیوں میں باہر تو بندہ نہیں پہن سکتا۔ تو میں نے ان سے بھی یہ کہا رخصت ہوتے ہوئے کہ جناب آپ نے 2 AC چلائے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک چلائیں ایک نہ چلائیں تو کمرے کا ماحول بھی معتدل رہے گا اور آپ کے اوپر بل بھی کم آئے گا۔ اس نے جو جواب دیا میرا ذہن ہیرا منڈی کی طرف چلا گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا ہم نے کون سا بل جیب سے بھرنا ہے، حکومت کے کھاتے میں ہے، سرکاری دفتر ہے، حکومت جانے اور اس کے کام جانے۔ تو تب کہتا ہے کہ میرے دماغ کی گرہیں کھل گئی اور میں سوچنے لگا کہ ہمارا پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، ہمارا پاکستان آگے جانے کے بجائے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اداروں کی بڑی بڑی سیٹوں پر ہیرا منڈی کی نائکا جیسی سوچ والے لوگ بیٹھے ہیں۔ حکومت کی لگام ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے مال مفت دل بے رحم، یعنی وہ حکومتی اثاثوں کو شیر مادر کی طرح اڑا دینا ہے، اللہ تللو میں انہوں نے اس کو غارت کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں روز بروز اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب اس وقت ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا اندیشہ تھا کہ ہمیں اگر وہاں سے پیسے نہ ملتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، وہ ہماری مدد نہ کرتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ پیسے ملے، ڈالر آئے تو انہوں نے کیا کیا، بیوروکریسی کے لیے گاڑیاں تبدیل کر دی۔ اب ان کی گاڑیوں کی لمٹ ہزاروں میں ہے کہ ہر ضلع میں سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں ہیں جو سرکاری افسران مفت استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ ڈویژن کو سوچیں اور صوبوں میں جائیں، مرکز میں جائیں، ان کا آئل فری، ان کے تمام لوازمات فری۔ ان چیزوں کو اگر بند کر دیا جائے، یقین جانیں ہم باہر ہاتھ پھیلانے سے رک جائیں گے کہ ہر بندہ اپنی گاڑی میں جائے، اپنے اس میں نظام میں جائے جتنی اس کی طاقت ہے۔ جب اسکول کا ٹیچر پروفیسر اپنی گاڑی میں جا سکتا ہے، باقی بڑے بڑے علماء اپنی گاڑیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسی صاحبان بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی جو اپنی گاڑی میں نہیں جانا چاہتا وہ اس نوکری پر ہی نہ ہے، تو ماحول ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک یوٹیوبر ہیں، ذاکر ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا ہے، اس کو 2000 پاؤنڈ کی ضرورت تھی، اس نے مجھے کہا، میں نے بیچ دیے۔ کہتے جب وہ اس نے وہاں اسے ریسیو ہوئے تو وہاں انویسٹیگیشن ٹیم پہنچ آئی اس کے پاس کہ بھائی یہ 2000 پاؤنڈ تمہارے پاس کیا ہے، کہاں سے آگے، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا، میرے والد محترم نے پاکستان سے بھیجے ہیں۔ تو کہنے لگے تمہارا والد پاکستان میں کیا کاروبار کرتا ہے جس نے اتنی جلدی 2000 پاؤنڈ تمہیں بھیج دیے، لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہ یوٹیوب پہ اپنے والد کی ویڈیوز وغیرہ دکھائی، کہیں جا کر وہ مطمئن ہوئے کہ اس کی یوٹیوب کی آمدنی ہے، اس لیے ان کے پاس کچھ یہ ڈالرز وغیرہ پاؤنڈز ہیں۔ اب وہاں اتنا چیک اینڈ بیلنس ہے، ہمارے ہاں کچھ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹماٹروں کی ریڑیاں لگانے والے وہ اسمگلنگ کا کاروبار کرتے کرتے یہاں کے وہ جاگیردار بن جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام گندے کاروبار کرنے والوں لوگوں نے بڑی بڑی زمینیں خرید لی، بڑی بڑی جگہ انہوں نے لے لی ہیں اور اس کے اوپر عمارتیں، اور یعنی وہ بلیک منی کو وائٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا ملک جو ہے نا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک لوگ لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کی مدد ہے کہ یہ قائم و دائم ہے۔ اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔